متحدہ عرب امارات میں فرانسیسی سفارت خانے کے سامنے مظاہرے جاری ہیں۔ اسلام مخالف مواد نشر کرنے پر اسلامی ممالک میں فرانس کے خلاف شدید غم و غصے کی لہر۔ فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ شروع کر دیا گیا۔ قطر، کویت اور اردن کی کئی مارکیٹ سے فرانسیسی مصنوعات ہٹا لی گئیں۔ متحدہ عرب امارات میں فرانسیسی سفارت خانے کے باہر مظاہرہ کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ فرانس کی جانب سے گستاخانہ خاکے شائع کیے گئے جس پر مسلم برادری سراپا احتجاج ہے۔ اسلام مخالف مواد نشر کرنے پر اسلامی ممالک میں فرانس کے خلاف شدید غم و غصے کی لہر پائی جا رہی ہے۔ مزید آپ کو بتائیں کہ فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ شروع کر دیا گیا ہے۔ قطر، کویت اور اردن نے کئی مارکیٹوں میں فرانسیسی مصنوعات ہٹا دی گئی ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں فرانسیسی سفارت خانے کے باہر مظاہرہ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ فرانس کی جانب سے گستاخانہ شائع کرنے کے بعد اسلام مخالف مواد نشر کرنے پر اسلامی ممالک میں فرانس کے خلاف شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ شروع کر دیا گیا۔ قطر، کویت اور اردن کی مارکیٹ سے فرانسیسی مصنوعات ہٹا لی گئی ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں فرانسیسی سفارت خانے کے باہر مظاہرہ کیا گیا جبکہ اسلامی ممالک میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اسلام مخالف بیان فرانسیسی سفیر کی آج دفتر خارجہ طلبی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں فرانس کے سفیر سے اسلام مخالف مہم پر احتجاج کیا جائے گا۔ ہولوکاسٹ کے خلاف مہم پر معاشروں نے پابندی لگائی ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ اس معاملے پر اجتماعی فیصلہ ہونا چاہیے۔ مہذب ملکوں کو مسلمانوں کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے۔ نائجیریا میں OIC وزراء خارجہ اجلاس میں قرارداد پیش کروں گا۔ آپ کو بتائیں کہ گستاخانہ خاکے شائع کرنے پر پاکستان کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ فرانس کے سفیر سے اسلام مخالف مہم پر احتجاج کیا جائے گا۔ اپڈیٹ کریں آپ کو اسلام مخالف بیان فرانسیسی سفیر کی آج دفتر خارجہ طلبی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں فرانس کے سفیر سے اسلام مخالف مہم پر احتجاج کیا جائے گا۔ ہولوکاسٹ کے خلاف مہم پر معاشروں نے پابندی لگائی۔ وقت آ گیا ہے کہ اس معاملے پر اجتماعی فیصلہ ہونا چاہیے۔ مہذب ملکوں کو مسلمانوں کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے۔ نائجیریا میں OIC وزراء خارجہ اجلاس میں قرارداد پیش کروں گا۔ اسلام مخالف مواد پر پابندی لگائیں، وزیراعظم کا فیس بک کے سربراہ کو خط۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا اسلاموفوبیا اور اسلام مخالف مواد پر بھی ہولوکاسٹ جیسی پابندیاں لگائی جائیں۔ فیس بک کی ہولوکاسٹ پر تنقید پر پابندی کی تعریف کرتا ہوں۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ آج دنیا میں مسلمانوں کے لیے اسی طرح کا معاملہ دیکھ رہا ہوں۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کو لباس سے عبادت تک ذاتی انتخاب سے روکا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نے اپنے خط میں فیس بک پر اسلام مخالف مواد کی بھی نشاندہی کی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے فیس بک کے بانی مارک زکربرگ کو خط لکھا گیا ہے۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ اسلاموفوبیا اور اسلام مخالف مواد پر بھی ہولوکاسٹ جیسی پابندی لگائی جائے۔ فیس بک کی ہولوکاسٹ پر تنقید پر پابندی کی تعریف کرتا ہوں۔ وزیراعظم نے کہا کہ آج دنیا میں مسلمانوں کے لیے اسی طرح کا معاملہ دیکھ رہا ہوں۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کو لباس سے عبادت تک ذاتی انتخاب سے روکا جا رہا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے اپنے خط میں فیس بک پر اسلام مخالف مواد کی بھی نشاندہی کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی شدید مذمت۔ کہتے ہیں گستاخانہ خاکے بدترین اور انتہائی دل آزاری والا اقدام ہے جس کی مہذب معاشرے میں رتی بھر گنجائش نہیں ہے۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو بتائیں کہ گستاخانہ خاکے شائع کرنے کے بعد مسلم برادری سراپا احتجاج ہے۔ وزیراعظم کی جانب سے بھی خط لکھا گیا ہے اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی شدید مذمت۔ کہتے ہیں گستاخانہ خاکے بدترین اور انتہائی دل آزاری والا اقدام ہے جس کی مہذب معاشرے میں رتی بھر گنجائش نہیں ہے۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی شدید مذمت سامنے آئی ہے۔ کہتے ہیں گستاخانہ خاکے بدترین اور انتہائی دل آزاری والا اقدام ہے۔
فرانسیسی صدر اور حکومت فرانس کی جانب سے گستاخانہ خاکے شائع کرنے کے خلاف مزاحمتی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع۔ مسلمانان پرامن قوم ہیں مگر ان کی غیرت کو للکارا جا رہا ہے۔ فرانسیسی صدر کے حکم پر گستاخانہ خاکے جاری کرنے پر پوری دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ درخواست کا متن: گستاخانہ خاکے شائع کرنے کے خلاف قرارداد جمع کروائی گئی ہے۔ فرانسیسی صدر اور حکومت فرانس کی جانب سے گستاخانہ خاکے شائع کرنے کے خلاف مذمتی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کرائی گئی ہے۔ مسلمان پرامن قوم ہے مگر ان کی غیرت کو للکارا جا رہا ہے۔ فرانسیسی صدر کے حکم پر گستاخانہ خاکے جاری کرنے پر پوری دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی۔ درخواست کا متن: خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ میٹرو اورنج لائن ٹرین کو عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ پہلی گاڑی 7:30 بجے روانہ ہوئی۔ ٹرین کی سہولت رات 8:30 بجے تک میسر ہوگی۔ اورنج ٹرین منصوبے میں 27 کلومیٹر ٹریک پر 26 اسٹیشن بنائے گئے ہیں۔ ڈیرہ گجرا سے علی ٹاؤن تک ٹرین چلے گی جس کا کرایہ 40 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ 24 ایلیویٹڈ 2 انڈر گراؤنڈ اسٹیشن بنائے گئے ہیں۔ اہم خبر ہے لاہوریوں کے لیے اورنج لائن ٹرین کا افتتاح کر دیا گیا ہے اور ٹرین کی سہولت رات 8:30 بجے تک میسر ہوگی۔ اورنج ٹرین منصوبے میں 27 کلومیٹر ٹریک پر 26 اسٹیشن بنائے گئے ہیں۔ ڈیرہ گجرا سے علی ٹاؤن تک ٹرین چلے گی جس کا کرایہ 40 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ 24 ایلیویٹڈ اور 2 انڈر گراؤنڈ اسٹیشن بنائے گئے ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، میٹرو اورنج لائن ٹرین کو عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ پہلی گاڑی 7:30 بجے روانہ ہوئی۔ ٹرین کی سہولت رات 8:30 بجے تک میسر ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں پاکستان میں پہلے مدینۃ العلم کا قیام میرا خواب ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر نمل نالج سٹی میاں والی کے ماسٹر پلان کی ویڈیو بھی شیئر کی۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کی جانب سے ویڈیو بھی شیئر کی گئی ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں پاکستان میں پہلے مدینۃ العلم کا قیام میرا خواب ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر نمل نالج سٹی میاں والی کے ماسٹر پلان کی ویڈیو بھی شیئر کی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں پاکستان میں پہلے مدینۃ العلم کا قیام میرا خواب ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر نمل نالج سٹی میاں والی کے ماسٹر پلان کی ویڈیو بھی شیئر کی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران خان اور سلیکٹری ٹولہ گھر جانے کی تیاری کرے۔ عوام نے آپ کو بھیجنے کا پلان بنا لیا۔ خیبر پختونخوا میں 350 ڈیمز بننے تھے اور پورے ملک کو بجلی ملنا تھی۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ سلیکٹری ٹولہ گھر جانے کی تیاری کرے۔ عوام نے آپ کو گھر بھیجنے کا پلان بنا لیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں 350 ڈیمز بننے تھے اور پورے ملک کو بجلی ملنا تھی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران خان اور سلیکٹڈ ٹولہ گھر جانے کی تیاری کرے۔ عوام نے آپ کو گھر بھیجنے کا پلان بنا لیا۔ خیبر پختونخوا میں 350 ڈیمز بننے تھے اور پورے ملک کو بجلی ملنا تھی۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کہتی ہیں پاکستان کی تقدیر بدلنے کا وقت آ گیا۔ عوام کی حاکمیت کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ کٹ پتلیوں کا کھیل ختم ہونے والا ہے۔ کوئٹہ میں ڈیموکریٹک موومنٹ کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا چاہتے ہیں جعلی حکومتیں نہ بنے، آئین اور قانون کی حکمرانی ہو۔ ووٹ کو عزت دینا ہوگی، اپنے لوگوں کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک نہ کیا جائے۔ آپ کو بتائیں کہ پی ڈی ایم کے جلسے سے مریم نواز نے خطاب کیا اور کہا کہ عوام کی حاکمیت کا سورج طلوع ہونے والا ہے، کٹ پتلیوں کا کھیل ختم ہونے کو ہے۔ کوئٹہ میں ڈیموکریٹک موومنٹ کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا چاہتے ہیں جعلی حکومتیں نہ بنے، آئین اور قانون کی بالادستی ہو۔ ووٹ کو عزت دینا ہوگی، اپنے لوگوں کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک نہ کیا جائے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریفرنس میں عدالتی فیصلے کے بعد
सदर मुमलिकत के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं हुकूमत अखलाकी जवाज खो चुकी, किस बुनियाद पर आप सदर और वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे हैं। कोयटा में पीडीएम के जलसे से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था, माइशत तबाह और मुल्क कंगाल हो चुका, जाली हुक्मरानों के खिलाफ हमारी तहरीक अब मजीद जोर पकड़ेगी। 18वीं तरमीम के जरिए सूबों के इख्तियारात में इजाफा किया गया। आज वाज़े ऐलान करता हूँ कि कोई माई का लाल 18वीं तरमीम खत्म नहीं कर सकता। सिंध और बलोचिस्तान के जजायर पर उनके अवाम का हक है, किसी नादीदा कुव्वत को भी हाकमियत पर डाके की इजाजत नहीं देंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आज चीन और सऊदी अरब जैसे दोस्त नाराज हो चुके। जब खजाने में कुछ नहीं था तो सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर बैंकों में रखे। आज अफगानिस्तान, ईरान को पाकिस्तान से दिलचस्पी नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हम 2 कदम आगे तो बढ़ सकते हैं, लेकिन अब पीछे हटने का सवाल पैदा नहीं होता। ये लोग मारते हैं और रोने भी नहीं देते। गरीब अवाम नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत का बोझ उठा रही है। कोयटा में पीडीएम के जलसे से वीडियो लिंक के जरिए खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि आप सब ने इस्लामाबाद को एक वाज़ेह पैगाम भेजा है, हम इमरान खान को इदारे तबाह नहीं करने देंगे, सिंध और बलोचिस्तान के जजायर पर कब्जा नहीं करने देंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीडीएम जलसे से खिताब करते हुए कहा कि गरीब अवाम नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत का बोझ उठा रहे हैं। कोयटा में पीडीएम के जलसे से वीडियो लिंक खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था, आप सब ने इस्लामाबाद को एक वाज़ेह पैगाम भेजा है, हम इमरान खान को इदारे तबाह नहीं करने देंगे, सिंध और बलोचिस्तान के जजायर पर कब्जा नहीं करने देंगे। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं, कानून को मतलूब अवाम को गुमराह करने की मज़मूम कोशिश कर रहे हैं। बाज़ सियासी जमातें अवाम को इदारों के खिलाफ भड़काने की गलती कर रही हैं। इदारे किसी भी मुल्क की बका और सलामती की बुनियाद की हैसियत रखते हैं। इमरान खान ने इन अनासर के आगे पहले सर झुकाया, ना अब झुकाएंगे। आपको बताएं कि वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि कानून को मतलूब अवाम को गुमराह करने की मज़मूम कोशिश कर रहे हैं। बाज़ सियासी जमातें अवाम को इदारों के खिलाफ भड़काने की गलती कर रही हैं। इदारे किसी भी मुल्क की बका और सलामती की बुनियाद की हैसियत रखते हैं। इमरान खान ने इन अनासर के आगे पहले सर झुकाया, ना अब झुकाएंगे। सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, पीडीएम के ताने बाने भारत से मिलते हैं। पीडीएम कायदीन के मुल्क दोस्ती के ड्रामे का ड्रॉप सीन नजदीक आ रहा है। जिस दिन से इदारे आजादाना काम कर रहे हैं, अपोजिशन को लगता है कि उनका मेन रेड छिन गया है। सूबाई वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, पीडीएम के ताने बाने भारत से मिलते हैं। पीडीएम कायदीन की मुल्क दोस्ती के ड्रामे का ड्रॉप सीन नजदीक आ रहा है। जिस दिन से इदारे आजादाना काम कर रहे हैं, अपोजिशन को लगता है इनका मैंडेट छिन गया है। पीडीएम के रहनुमा फरूख हबीब की अवैस नूरानी पर तनकीद। कहते हैं, अवैस नूरानी को स्क्रिप्ट दिया गया था, ये मुल्क दुश्मन बयानियों को फ़रोग दे रहे हैं। अपोजिशन जमातें मुफादात के लिए मुत्तहिद हैं। पीडीएम जुल्सों से हुकूमती कारकर्दगी पर फर्क नहीं पड़ेगा। नवाज शरीफ बीमार बन गए और वहाँ जलसों के लिए सेहतयाब हो गए हैं। अहम खबर है, आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब की अवैस नूरानी पर तनकीद। कहते हैं, अवैस नूरानी को स्क्रिप्ट दिया गया था, ये मुल्क दुश्मन बयानियों को फरोग दे रहे हैं। अपोजिशन जमातें मफादात के लिए मुत्तहिद हैं। पीडीएम जलसों से हुकूमती कारकर्दगी पर फर्क नहीं पड़ेगा। नवाज शरीफ बीमार बन गए और वहां जाकर जलसों के लिए सेहतयाब हो गए। मुल्क भर में पोलियो मुहिम आज से शुरू। 5 साल से कम उम्र के 40 मिलियन बच्चों को इंसदादे पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे रजाकारों की हिफाजत करेंगे। 5 रोजा पोलियो मुहिम का आज से आगाज होने जा रहा है। मुल्क भर में आज से पोलियो मुहिम का आगाज हो रहा है। 5 साल से कम उम्र के 40 मिलियन बच्चों को इंसदादे पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे रजाकारों की हिफाजत करेंगे। मुल्क भर में पोलियो मुहिम आज से शुरू होने जा रही है।
5 سال سے کم عمر کے 40 ملین بچوں کو انسدادی پولیو ویکسین پلائی جائے گی۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے رضاکاروں کی حفاظت کریں گے۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں نیب ہنگامہ آرائی کیس کی سماعت قومی اسمبلی سیشن کے باعث آج عدالت پیش نہیں ہو سکتا۔ رانا ثناء اللہ کی استثناء کی درخواست عدالت نے رانا ثناء اللہ اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے ضمانتیں بھی کنفرم کر دی ہیں۔ قومی اسمبلی اجلاس کے سیشن کے باعث عدالت پیش نہیں ہو سکتا۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں نیب ہنگامہ آرائی کیس کی سماعت قومی اسمبلی سیشن کے باعث آج عدالت پیش نہیں ہو سکتا۔ رانا ثناء اللہ کی استثناء کی درخواست عدالت نے رانا ثناء اللہ اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے ضمانتیں بھی کنفرم کر دیں۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 3 مریضوں کا انتقال ہو گیا۔ اموات 6739 ہو گئیں۔ مزید 707 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ مریض 3,28,602، 3,11,075 صحت یاب، 10,668 مریض زیر علاج۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں کرونا وائرس کی صورتحال سے متعلق تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے، جس کے مطابق ملک میں کرونا وائرس کے بعد جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے 707 نئے کیسز سامنے آ گئے، جس کے بعد ملک میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 3,28,602 ہو گئی۔ سندھ میں کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,43,836 ہو گئی، جبکہ پنجاب میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 1,02,875 ہو گئی۔ کے پی میں مریضوں کی تعداد 39,043، بلوچستان میں 15,810 ہو گئی۔ اسلام آباد میں کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 19,012 ہو گئی ہے، جبکہ آزاد کشمیر میں کرونا کیسز کی تعداد 3,846 اور گلگت بلتستان میں 4,180 ہو گئی ہے۔ تاہم ملک میں کرونا ایکٹیو کیسز کی تعداد 10,788 ہے۔ دنیا بھر میں کرونا سے 11,59,000 ہلاکتیں، 4,33,00,000 مریض۔ امریکہ میں 2,31,000، برازیل میں 1,57,000، بھارت میں 1,19,000، میکسیکو میں 88,924، روس میں 26,000 اور سعودی عرب میں 5,296 اموات۔ امریکہ کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے ممالک میں پہلے نمبر پر ہے، جہاں اموات کی تعداد 2,30,510 اور متاثرہ افراد کی تعداد 88,89,179 تک پہنچ چکی ہے۔ بھارت کرونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اموات کی تعداد 1,19,000 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ 79,09,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ برازیل میں کرونا سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 1,57,000 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 53,94,000 سے زائد ہے۔ روس میں 15,13,000 سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 26,050 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اسپین میں 11,10,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 34,752 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سینٹر سراج الحق کہتے ہیں سیاسی بریانی میں شامل ہونے کے بجائے اصل اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی یا نون لیگ حکومت گرانا چاہتی ہے تو استعفے دے کر اسمبلیوں سے باہر آئیں۔ سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے جس دن استعفے آئیں گے، جماعت اسلامی بھی اسی دن استعفیٰ دے گی۔ سیاسی بریانی کا حکومت سے جھگڑا تعلیم، صحت، روزگار یا مہنگائی پر نہیں ہے، بلکہ یہ اقتدار اور باریوں کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اب عوام کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت میں کرپشن اور رشوت کے ریٹس بڑھ گئے۔ وزیر اعظم مہنگائی کم کرنا چاہتے ہیں تو آٹا اور چینی مافیاز کو جیلوں میں ڈالیں۔ ناکام حکمران یہی باتیں کرتے ہیں جو اس وقت وزیر اعظم کر رہے ہیں۔ حکمران ایف اے ٹی ایف کے حکم پر عوام کا خون نچوڑنے پر لگے ہیں۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ علاقائی خبروں میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں چکوال میں سبزی فروش ضلع انتظامیہ کے خلاف پھٹ گئے۔
दुकानदारों का कहना है कि इंतजामिया नाजायज जुर्माने करके चले जाते हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं चकवाल से रफाकत महमूद। जी आगाह कीजिए। चकवाल सब्जी मंडी चकवाल के ठियाबान महंगाई के खिलाफ टीवी टुडे से बात करते हुए डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया चकवाल और हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। ठिया का कहना है कि इंतजामिया बड़े आड़तियों को पकड़ने के बजाय छोटे दुकानदारों पर हाथ साफ करने लगी। 500 रुपया दिहाड़ी लगाने वाले दुकानदार को 5000 रुपया जुर्माना कर दिया जाता है। टीवी टुडे से बात करते हुए दुकानदारों का कहना है कि ये हमारे पास अब मंडी में जुर्माने वाले लोग आते हैं या बाहर जितनी दुकानें हैं उन पे आते हैं, जुर्माने करके जा रहे हैं। एक चीज़ जब 100 रुपये किलो हमको मंडी से मिलेगी तो हम उसको 105 या 110 ही बेचेंगे ना। आप रेट लिस्ट पे हमें लिख के भेज देंगे कि 80 रुपये बेचें, वो भाई 70 रुपये सुबह मंडी से मिलती तो 80 रुपये बेचते ना। जब एक चीज़ ही हमको 100 रुपये की मिली है तो 110 ही बेचेंगे। इसी हवाले से जब सब्जी मंडी चकवाल के ठियाबान एसोसिएशन के सदर वहीद मलिक से बात की गई तो उनका कहना था कि ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ 3400 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 400 ਰੁਪਏ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ 10-10,000 5-5,000 रुपए जुर्माने होने पे। कैमरामैन टीम के साथ रिफाकत महमूद। लाल सोहानरा में महंगाई का साया बरकरार है। आवाम क्या पकाए क्या खाएं, सब्जी खरीदने की ताकत नहीं। गोश्त तो पहले ही आम आदमी की पहुंच में ना था, लेकिन अब आटा, चीनी, घी, दालें भी आवाम की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद फारूक अम्भो की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह लाल सोहारा में भी महंगाई का साया बरकरार है। एशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने हर शोबे जिंदगी के तबके को हिला कर रख दिया है। आम आदमी जो कि सब्जी खाकर अपना गुजारा करता है, अब इस महंगाई ने इसे सब्जियों के रसाई से भी दूर कर दिया है। रस्का चलाता हूँ, डेली को 200-300 250 कभी कभी बन जाता है। ठीक है, अब सब्जी इतनी महंगी हो चुकी है कि 200-300 की एक टन की सब्जी बचती है। गरीब आवाम कहाँ जाए? ठीक है ना, हम ना कोई आटा खरीद सकते हैं, ना कोई दूध चीनी वगैरह ले सकते हैं। आलू इन्हें महंगे हो गए ने, 500 रुपये धड़ी आलू ने। समोसा 15 रुपये का सानू वारा नहीं खांदा। अगर असी अदरवाइज इनू 20 का कर दें तो साढ़े खर्चे नहीं पूरे होंगे। इस वजह तो असी महंगाई की वजह तो बहुत डिस्टर्ब, बहुत परेशान हाँ। इस खुशरुबा महंगाई के मारे लोग आए रोज अपना सदाए एहतजाज बुलंद करते रहते हैं, लेकिन ईवानों में बैठे हुक्मरान इन महकूम आवाज़ों से बहरामंद दिखाई देते हैं। इस हवाले से ताजर ज़राअत का कहना है, हमारे कस्टमर हमसे आकर बहस करते हैं कि सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक हमें एशिया खुर्दनोश फराहम की जाए, लेकिन सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक हमें मंडियों से ही एशिया खुर्दनोश नहीं मिलती। जो चीज़ आज हम 100 की खरीदते हैं कल 200 की हो जाती। हुकूमत को चाहिए कि वो गरीब आवाम की मुश्किलात के लिए अमली इक़दाम करे। अगर इसी तरह अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता रहा तो गरीब आवाम के लिए पेट की आग बुझाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बेशतर लोग मुलाजमत पेशा और मजदूर हैं जिनका सारा दारोमदार कलील आमदनी पर है। अगर हुकूमत ने महंगाई के हवाले से खातिर ख्वाह इक़दाम ना किए तो लोगों में बेचैनी और इज़्तिराब मज़ीद बढ़ जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद फारूक, टीवी टुडे। महकमा सेहत की जानिब से रूरल हेल्थ सेंटर गग्गो मंडी में पोलियो मुहिम और स्मोक के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर्स, पोलियो स्टाफ और शहरियों ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद देखते हैं गग्गो मंडी से मोहम्मद सईद चौधरी की इस रिपोर्ट में। ERSC गग्गो मंडी में पोलियो और स्मोक की आगाही के सिलसिले में एक सेमिनार का इनकार किया गया, जिसमें रिटायर प्रिंसिपल चौधरी अब्दुल रशीद, सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अदरीस, जोनल सुपरवाइजर आमिर इकराम, लाका मुअज़्ज़िज़ीन और दीगर स्टाफ ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए डॉक्टर अदरीस का कहना था कि हल्का गग्गो मंडी में पोलियो की टोटल 19 टीमें और 4 एरिया इंचार्ज होंगे। हल्के में टोटल 6600 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का टारगेट है। टीमें घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाएंगी। हाजरीन से खिताब करते हुए कहना था कि इस मुहिम में अवाम हमारा साथ दे ताकि हम जिला बिहाड़ी को पोलियो फ्री जिला बना सकें। स्मोक की आगाही के हवाले से सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि स्मोक का सीज़न शुरू हो चुका है। किसानों को चाहिए कि वो अपने फसलों के बाकियात को ना जलाएं, जो फ़ज़ा में एक ज़हर-आलूद धुंध बना देते हैं, जो हर जानदार के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद सईद चौधरी, टीवी टुडे। कोट सब्जल में अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहारी यकजहती के लिए रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और पाक फौज से मोहब्बत का इजहार किया। रिपोर्ट कर रहे हैं आशिक अली खोखर। कोट सब्जल और इसके नवाई इलाके संजरपुर में भी अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली का एहतमाम किया गया।
ریلی کا آغاز سنجر پور کے نعمت چوک سے کیا گیا، جس میں کوٹ سبزل کے شہریوں کے علاوہ سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات نے بھی شرکت کی اور پاک فوج کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ ریلی کے شرکاء نے پاک فوج زندہ آباد اور پاکستان پائندہ آباد کے فلگ شگاف نعرے بھی لگائے۔ ریلی کا اختتام سنجر پور کے مختلف راستوں سے ہوتا ہوا پریس کلب سنجر پور کے سامنے ہوا، جہاں پر شہریوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہم پاکستان کی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پاکستانی فوج اگر طاقتور ہے تو اس میں ہماری ملک اور ہماری حفاظت ہے۔ دنیا کی کمزور فوجیں ہیں جن پہ ہر ملک ہر وقت ہر ٹائم ان کو دھمکاتے ہیں، ان کے اوپر حملے مسلط کرتے ہیں، تو الحمدللہ ہماری فوج طاقتور ہے، مضبوط ہے، اس لیے دشمن ہمارے پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھتا۔ الحمدللہ ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں، پاک فوج زندہ آباد، ISI زندہ آباد، ہر وقت ہم پاکستانی فوج کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے ہیں۔ وہ ہمارے لیے جانے دے سکتے ہیں بارڈر پہ، تو ہم بھی ان کے لیے جانے دے سکتے ہیں۔ پاک فوج زندہ آباد، پاک فوج زندہ آباد۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور اپنی بہادر فوج کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پیولیا سید ندیم عباس کا کروڑ لال ایسن کے تھانہ جات کا دورہ، حوالات میں بند ملزمان سے مسائل دریافت کیے، تھانے میں موجود سائلین کے مسائل سنے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کروڑ لال ایسن سے غلام مرتضیٰ کی اس رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لیا سید ندیم عباس کا سرکر کروڑ تھانہ جات کا دورہ، تھانہ کروڑ لال ایسن اور فتح پور میں پولیس افسران کے ساتھ کرائم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ DSP فرقت رسول، سب انسپیکٹر محمد ندیم بھی ہمراہ تھے۔ میٹنگ کے دوران تھانہ جات میں درج مقدمات اور ان میں ہونے والی تشویش کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور مختلف امور زیر بحث لائے گئے۔ DPO نے پولیس افسران کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ محفوظ معاشرے کے لیے عوام کے پولیس سے امیدیں وابستہ ہیں۔ جرائم پیشہ عناصروں کے خلاف مؤثر کارروائی عمل میں لا کر ان دہشت جرائم کو یقینی بنایا جائے اور مثالی امن قائم کر کے عوامی اعتماد پر پورا اترا جائے۔ ایسے اقدام سے پولیس اور عوام کے درمیان اعتماد کی فضا قائم ہوگی۔ بعد ازاں DPO نے تھانہ کے حوالات اور مختلف حصوں کا معائنہ کیا، حوالات میں بند ملزمان سے ان کے مسائل دریافت کیے اور تھانہ میں موجود سائلین کے مسائل سنے۔ SHO تھانہ جات کو ہدایت کی کہ ملزمان کی اچھی دیکھ بھال کی جائے اور آئے ہوئے سائلین کے مسائل میرٹ کی بنیاد پر بروقت حل کیے جائیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ غلام مرتضیٰ نارا، TV ٹوڈے، کروڑ لال ایسن۔ ضلع انتظامیہ کا ایکشن، ناجائز تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا گیا، اردو بازار میں متعدد دکانوں کو سیل کر دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں سرگودا سے علی رضا۔ جی علی رضا، آگاہ کیجیے گا۔ آج کو ضلع انتظامیہ کی جانب سے کارروائیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور ناجائز تجاوزات کے خلاف آج گرینڈ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ اس وقت بھی اردو بازار میں گرینڈ آپریشن کا سلسلہ بھی جاری ہے، متعدد دکانیں بھی سیل کر دی گئی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ MOR موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کر۔ میڈم، آج آپ کی طرف سے بہت بڑی کارروائی عمل میں لائی گئی، اس بارے میں بتائیے گا۔ یہ کارروائی ہماری طرف سے پہلے بھی عمل میں لائی گئی ہیں۔ کچہری بازار، سٹی روڈ، ہم نے یہی کارروائیاں کی ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ مذمت نہیں کی گئی، وہاں انہوں نے لوگوں نے انڈرسٹینڈ کیا کہ انہوں نے تجاوزات کی ہوئی ہیں، ان کے خلاف ہم نے صحیح پراپر آپریشن کیا۔ یہاں پہ تجاوزات کی بہت انتہا تھی، کل بھی ہم نے فیصل بازار میں کیا ہے آپریشن، آج ہم اردو بازار میں آئے ہیں۔ یہاں پہ بہت بے انتہا تجاوزات تھیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں بھی ٹینشن کا مسئلہ بن گیا اور یہ وہ انہوں نے مذمت کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے ہمیں اور اسٹرکٹ ایکشن لینا پڑا اور ہم نے تقریباً اس وقت 15 سے 20 دکانیں سیل کر چکے ہیں۔ انہیں بارہا ہم وارننگ دے چکے تھے، انہیں بتا چکے تھے کہ آپ لوگوں کو فٹ پاتھ اور راستہ خالی چھوڑنا ہوگا، جو ہر سٹیزن کا رائٹ ہے۔ جی بالکل، آپ نے سنا کہ اس وقت ضلع انتظامیہ کی جانب سے کارروائیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور متعدد دکانوں کو بھی سیل کر دیا گیا اور ان کی جانب سے تمام دکانداروں کو وارننگ بھی کر دی گئی ہے، اگر دوبارہ ناجائز تجاوزات کوئی قائم کرے گا تو ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم بازار میں گشت کریں گے اور جو وائلیشن کرے گا، جو خلاف ورزی کرے گا، اس کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی، جو خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ حاصل پور میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی تیاریاں جاری ہیں۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے یوم ولادت کے اس موقع پر جوش و خروش سے خریداری کے لیے سٹالز کا رخ کر لیا۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں وسیم بخاری۔ جی وسیم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، جشن عید میلاد النبی کی آمد یوم ولادت منانے کے لیے یہاں پر چوک فارہ میں جو ہے تمام تر سٹال سج چکے ہیں۔ شہریوں کا خریداری کا سلسلہ جاری ہے۔ شہری ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ بتائیے کہ آپ کیا خرید کرنے آئے ہیں؟ ہم بچوں کے لیے عید میلاد النبی 12 ربیع الاول کے حوالے سے جو چنڈی وغیرہ
اور میلاد کے حوالے سے چنیاں خریدیں گے اور بچوں کے لیے اسٹکر وغیرہ خریدنے کے لیے ہیں جی بالکل بچوں کے لیے یہاں پر جھنڈے خریدے جا رہے ہیں اور بیجز جو ہیں ان کی خریداری ہو رہی ہے اور شہری ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ بتائیں کہ آپ کیا خرید کرنے آئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اپنے بچوں کے لیے جھنڈی وغیرہ لینے کے لیے آئے ہیں. یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے ہمارے بہت ہی نیک مہینہ ہے. اس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہوئے ہمارے بہت خوشی کی بات ہے. اللہ کا ہم پر بہت خاص کرم ہے کہ ہمیں یہ دن زندگی میں بار بار نصیب ہو. جی بالکل اللہ پاک کا خاص کرم ہے کہ یوم ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں آیا اور اس کے بھرپور طریقے سے منانے کے لیے جو ہے شہری پرعزم ہے اور جوش و خروش سے اس دن کو منایا جائے گا. بہاولپور کی سبزی منڈی میں آڑھتیوں کی طرف سے محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا. اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں غلام مرتضیٰ. جی غلام مرتضیٰ آگاہ کیجیے گا. میں اس وقت موجود ہوں بہاولپور کی سبز منڈی میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی مرحبا کے سلسلے میں یہاں محفل میلاد منائی جا رہی ہے. یہاں ہمارے ساتھ انتظامیہ کے عبدالرحیم صاحب موجود ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں عاشقان رسول کے حوالے سے یہاں محفل سجائی جا رہی ہے, اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیہ سیدی رسول اللہ وعلی علی و صحبہ سیدی حبیب اللہ. جیسا کہ بھائی ماشاء اللہ سالانہ ہمارے پروگرام ہوتا ہے اور یہ سارا ہمارا گروپ ہمارے ساتھ کھڑا ہے. ہمارا بھائی سارے دوست ہمارے آرتین صاحبان, سہیل قریشی, ابراہیم قریشی, ناصر قریشی, محمد عمران رحیم صاحب, چاچا شبو صاحب, جتنے ہمارے ساتھی ہیں لواقع مل کے ماشاء اللہ یہ پروگرام کرتے ہیں اور پور زور ترغیبات کرتے ہیں ماشاء اللہ منڈی کی. اللہ پاک کی رحمت سے کرم سے یہ ہر سال ہم کرتے ہیں اور اللہ پاک سے یہ مانگتے ہیں کہ آئیں ہم ہمیشہ پوری زندگی جب تک اللہ نے زندگی دی ہے یہ پروگرام ہم کرتے رہیں. آمین ماشاء اللہ. اور ماشاء اللہ اللہ کی رحمت سے آپ منڈی کے رنگ دیکھ رہے ہیں. اس منڈی کو جتنا بھاؤ کو باہر لگے ہیں اس سونے کے صدقے سے لگے ہیں, سونے کی محفل کے صدقے سے لگے ہیں. اور ہم دعا گو ہیں کہ جس طرح ہم لوگ اپنی منڈی میں ایسے کاوش کریں ہمارے تمام تاجر بھائی اپنی اپنی جگہ پہ ایسے کاوش کریں. شکریہ. غلام مرتضیٰ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے, خبر سب سے پہلے. کوالٹی ایجوکیشن. مجھے ڈگری کے بعد ایک شاندار کیریئر پاتھ. مجھے چاہیے افورڈیبلٹی. مجھے چاہیے ریکگنائزڈ ڈگری. بہترین فیکلٹی کے ساتھ لاہور لیڈز یونیورسٹی ممکن بناتی ہے بزنس اسٹڈیز سے لے کر کمپیوٹر سائنسز, کامرس سے لے کر انجینئرنگ